من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں حکم فرمایا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے موت سے قبل وصیت کرنے کے بارے میں. وقت كان ذلك واجبا على صح القولين قبل نزول آیت المواريث. جب تک کہ میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی تو وصیت جو تھی وہ واجب تھی، فرض تھی، لازم تھی. لیکن جب میراث کا حکم نازل ہو گیا تو اب وہ وصیت کا حکم فرضیت کا تو ختم ہو گیا. باقی استحباب جو ہے وہ تو ہر وقت باقی ہے، اور خاص طور پہ جن کا لین دین ہے، قرض ہے، ان کے لیے تو وصیت ہر حال میں لازم ہے. اس لیے فرماتے ہیں ولما نزلت آیت الفرائض نسخت هذه. جب آیت الفرائض یعنی جس میں اللہ نے میراث کا حکم بیان فرمایا تو یہ آیت گویا کہ منسوخ ہو گئی. وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. اب جب اللہ نے قرآن میں حصے مقرر فرما دیے تو مرنے کے بعد میراث جو ہے اس کے وارث جو ہیں وہ لیں گے بغیر کسی وصیت کے، چاہے کوئی وصیت کرے یا وصیت نہ کرے. جو اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے فرائض میں حصص مقدر فرما دیے ہیں وہ تو لینے ہی لینے ہیں، اور اس میں کسی وصیت کرنے والے کا بھی کوئی احسان نہیں ہے. ولہذا جاء فی الحدیث الذی فی السنن وغیرها عن عمرو بن خارجہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وهو یقول ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اب اللہ نے ہر حق والے کا حق خود بیان فرما دیا ہے، اب وارث کے لیے کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی چاہے کوئی وصیت کرے گا تب بھی اس کو اس کا حق ملنا ہے، نہیں کرے گا تب بھی ملنا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم یونس بن عبید محمد بن سیرین قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخت هذه الآية. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت مبارک کو تلاوت فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے. وقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس بن رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصية للأقربين. کہ والدین کے ساتھ پہلے اور کوئی وارث نہیں ہوتا تھا، بس جو کچھ ہے والدین کا ہے اولاد، تو اقربین کے لیے وصیت کا حکم آیا. اس کے بعد فانزل اللہ آیت المیراث وبین میراث الوالدین وقر وصیۃ الاقربین فی ثلث مال المیت. اب اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے لیے تو یعنی حصہ معین فرما دیا میراث میں، البتہ جو قریبی رشتہ دار یعنی جن کا حصہ میراث میں مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت جو ہے باقی رہ گئی. لیکن وہ وصیت بھی وصیت کرنے والا 1/3 حصہ اپنے مال کے ثلث میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں وصیت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. وقال ابن ویات حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا حجاج محمد قال اخبرنا ابن جریج وعثمان بن طارق بعض في قوله الوصية للوالدين والأقربين كان نسخت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب اللہ نے ہمیں سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، تو پھر یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ ثم قال ابن ابي حاتم وروان ابن عمر وابي موسى وسعيد بن السيب والحسن وجعد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وإكرامة وزيد بن يسلم والربيع بن وقتادة والسدي ومقاتل حيان وطاووس بن خيشرة والزهاق والزهري رضوان الله عليهم أجمعين ان هذه الآية منسوخة، ان سب کے نزدیک یہ آیت جو ہے منسوخ ہے۔ نسخت آیت المیراث، آیت المیراث نے اس کو منسوخ کر دیا۔ والعجب من نبی عبداللہ محمد بن الرازی رحمہ اللہ تعالی کیف حکا فی تفسیر الکبیر نبی مسلم الاصفہانی ان هذه الآیة غیر منسوخة وانما هي مفسرة بآیت المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والزاق بن صالح بن زياد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ ابھی عبداللہ محمد بن عمر الرازی نے اپنی تفسیر میں یہ بات کیسے کہہ دی کہ بھئی یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے آیت المیراث کی تفسیر ہے اور اس کا گویا کہ بیان ہے۔ اور اسی طرف وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہاء اور متاخرین بھی گئے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب سارے اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اجلہ تابعین سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ یہ منسوخ ہے، تو پھر رازی کا یہ کہنا کہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس کی طرف بہت سارے علماء اور فقہاء ہیں، تو یہ بات بڑی قابل تعجب ہے۔ فرماتے ہیں البتہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ منسوخ تو ہے لیکن فی من یرث، یعنی جن لوگوں کا میراث میں اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ان کے لیے تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جن کا حصہ اب بھی دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کا حصہ نہیں ہے میراث میں، تو ان کے لیے وصیت کا حکم جو ہے باقی ہے۔ قلت وبه قال ايضا سعيد بن جبير والربيع بن انس وقتادة ومقاتل حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية المواريث إنما رفعت بعض أفراد ما دل عليهم آية الوصاية لأن الأقربين أعم من يرث من لا يرث فرفع حكم من يرث معين له وبقي الأغلى ما دلت عليه آية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کو لے لیں تو پھر آیت کے منسوخ ہونے کا تو مسئلہ نہیں باقی بچتا کہ بھئی یہ تو نہیں نا کہ بالکلیہ منسوخ ہو گئی، مقصد صرف اتنا ہوا کہ میراث کے مقرر ہو جانے کے بعد جن لوگوں کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں ان کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے بس۔ اب جن رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کی ضرورت باقی ہے۔ تو اس لیے کہ یہاں جو لفظ ہے یہ لفظ عام ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس کے بعد جو ہے یہ لفظ اقربین جو ہے وہ عام ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بعید کے اقارب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور لہذا مقصد یہ سمجھ لیں کہ بھائی اب یوں سمجھیں کہ جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت کرنا ضروری نہیں، موٹی سی بات یاد، ان کے لیے تو آدمی اگر وصیت میں ایک لفظ لکھ دینا یہی کافی ہے کہ میری موت کے بعد میرا ورثہ شرعی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں تقسیم کیا بس، وہ تو میراث مقرر ہو۔ اب جو لوگ کا حصے دار تمہارے میراث میں نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو تیسرے حصے سے زیادہ نہ ثلث میں کر سکتا ہے، بلکہ ثلث سے بھی کم وصیت کرے تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار ہیں اور معاملات ہیں اور تجارت ہے اور لین دین ہے، ان کے قرضے ہوتے ہیں، کہیں سے لینا ہے کہیں سے دینا ہے، ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کیونکہ موت کے بعد بڑے مشکلات ہو جاتے ہیں کہ والدین کے قرضے کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اور وہ قبر میں پکڑے جائیں، اور اولاد مجبور ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے والد نے کس کس کا قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا،
اس لیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو ضرور لکھ دی جائیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ کوئی جائیداد خرید لی، جائیداد خریدنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ اگر میں نے بتا دیا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ کے پاس تو پیسہ تھا، آخر اس نے اتنی جائیداد جو خریدی ہے، تو لہذا وہ مجھے پریشان کریں گے یا اس جائیداد کو مجھ سے لینے کی کوشش کریں گے، چلو رہنے دو، جب میری موت ہو جائے گی تو وارث ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ مر گیا اور پتہ ہی نہیں کہ کہاں خریدی تھی، نہ وہ کسی کو کاغذ دے گیا، نہ وہ کسی کو کوئی چیز دے گیا، اور لکھا ہوا دستاویز جو ہوتی ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایسے کہ یہاں پر ایک واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا، ایک آدمی نے وہاں کوئی جائیداد لی، جائیداد لینے کے بعد وہ جو ان کا کاغذ تھا جائیداد کا، یعنی سک تھا یا رجسٹری کا کاغذ تھا، تو اس نے اس کو یہاں ملتے ہیں لوہے کے رول بنے ہوتے ہیں، اس میں کاغذ رکھ دیے جاتے ہیں، عرب میں ایک رواج ہے۔ پہلے تو یہ فائلیں وائلیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، تو بس ایک ٹین کا وہ رول بنا دیتے تھے، اسی میں کاغذ کو رول کیا، رکھ کیا، بند کر کے رکھ، تو اس نے اسی بلڈنگ کی ایک دیوار میں جگہ، دیوار جو بنائی تو اس کے اندر اس کو بھی ساتھ دفن کر کے پلستر کر محفوظ ہو گیا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنے وارثوں کو بتا دیا کہ بھی میں نے ایک جائیداد خریدی تھی اور فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ اس کے کاغذات ہیں۔ خیر، وہ لوگ قابض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری جائیداد ہے، بڑی یعنی بہرحال مقدمہ چلا۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے اسلامی حکومت ہے، یہاں کوئی لمبا چوڑا مسئلہ تو ہوتا نہیں، بس درخواست دی، ثبوت گزرا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا جی اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مجسٹریٹ جا کر موقع پہ دیوار توڑ دیں، اگر اندر سے ہمارے کاغذ نکل آئے تو جگہ ہماری ہے، نہ نکلیں تو ہماری نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجسٹریٹ نے موقع پہ کھڑے ہو کے وہ دیوار توڑوا دی، اندر سے وہ جناب رول برآمد ہوا، اس کے اندر باقاعدہ رجسٹری موجود تھی۔ تو اس نے کہا بھی تم کیسے کہتے ہو کہ یہ جائیداد ہماری ہے؟ تو اس لیے جو تحریر ہے نا جی، وہ جیسے سمجھدار بزرگوں نے کہا ہے نا کہ داشتہ بکار آیت، لکھا ہوا رکھا ہوا کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی قرض ہے، کوئی لین دین ہے، چلو اگر اپنی اولاد سے چھپانا چاہتا ہے تو جو اپنا قانونی وکیل ہے اس کے ساتھ محفوظ کرا دے، یا اپنے جو دوست اس کے دیانت دار ہوں، امانت والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو دے دے کہ جی یہ میرے وصیت پڑھ لو، یہ میرے معاملات ہیں، اگر موت آ جائے تو آپ مہربانی کر کے اس کے مطابق جو ہے عمل کروا دیں، تو جھگڑوں سے آدمی بچ جاتا ہے، ورنہ یہ دولت بری چیز ہے، اس پہ پھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تبارک و تعالی کہ فإن وجوب الوصیۃ للوالدین والاقربین الوارثین منسوخ بالإجماع بل منہی عنہ للحدیث المتقدم ان اللہ قد آتى كل ذی حق حقہ ولا وصیۃ لوارث۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بالاجماع ثابت ہو گئی کہ جو وارث اللہ نے مقرر کر دیے اور ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے تو وصیت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا حصہ تو خود خدا نے مقرر فرما دیا اور قرآن میں ذکر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کے لیے تو وصیت نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ جب حدیث میں آ گیا کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر حق والے کا حق معین کر دیا ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ملے گا، فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ فآیۃ المیراث یکون مستقل ووجوب من عند اللہ للفروض والثبات یرفع بها حکم هذه بالکلیہ۔ تو آیت المیراث جو ہے ایک مستقل حکم ہے، واجب ہے۔ بقی الاقارب الذین لا میراث لهم، اب کی وہ رشتہ دار بچ گئے کہ جن کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا۔ یستحب له ان یوصی لهم من الثلث استئناسا بآیت الوصیۃ وشمولها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی وصیت کر دے ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتہ دار تیرے وارث نہیں بننے، دور کے رشتہ دار ہیں، تو اور کرے ثلث سے، تاکہ ان سے تعلق بھی رہے، صلہ رحمی بھی رہے،
اور اس آیت وصیت کے حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی علماء صحابہ صحیح ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد مسلمان اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے یعنی لینا دینا دین قرض قصہ کہانی تو لازم ہے کہ اس پر 2 راتیں نہ گزریں، لیکن وصیت اس کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ مقصد ہے کہ اتنا وقت بھی نہ گزارے اور وصیت جو ہے وہ اپنی لکھ کے رکھے۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما مرت علی لیلہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك الا وعندی وصیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حضور نے تو فرمایا کہ 2 راتیں نہ گزرے، میں نے 1 رات بھی پھر نہیں گزرنے دی جب سے میں نے سنا وصیت میری لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ تھا جذبہ عمل کہ جو کچھ حضور پاک کا فرمان ہوتا تھا صحابہ بس فوراً اس پہ عمل کرتے تھے، یہی ان کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اور ہماری ناکامی اور ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اور اگر کوئی حکم ہمیں سنایا جائے تو پھر اپنے عقل سے اس کا توڑ ڈھونڈتے ہیں، پھر اگر مگر لگاتے ہیں چونکہ چنانچہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ اس دور کی بات تھی اور یہ اس زمانے کی بات تھی، اور جناب اب حالات بدل گئے ہیں، اب تو جناب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں دراصل یہ اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ الاستسلام، کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا، بس ہم مسلمان ہو گئے۔ کیا معنی استسلم نفسہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو سونپ دیا کہ اللہ اب تیرا حکم ہی چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو جو اب اللہ کا حکم ہو اس میں پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا سے وصیت کے بارے میں یہ فرمان سنا تو پھر میں نے کوئی رات بھی نہیں گزرنے دی اپنے اوپر کہ وصیت میرے پاس موجود تھی۔ یہ ہے کمال اتباع۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لے آئے یعنی بڑی مدتوں کے بعد، تو حج کرنے کے بعد جب آپ عرفات سے چلے مزدلفہ کی طرف، تو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ پر آ کر آپ نے اونٹ روکا اور اپنے ساتھیوں کو اور اس کے بعد اپنے غلام جو تھے ان کو بھی روکا اور خود اترے اور پانی لیا اور دور جا کے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھے رہے کچھ دیر، پھر اٹھ کے آ گئے۔ تو اب ساتھی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو کوئی پیشاب بھی نہیں فرمایا، استنجا بھی نہیں فرمایا، بلکہ کپڑے بھی نہیں ہٹائے، ویسے جا کے بیٹھے رہے اور اٹھ کے آ گئے، تو کیا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جب حضور کے ساتھ حج پہ آیا تھا اسی جگہ میں نے حضور پاک کو دیکھا تھا، آپ نے اپنی قضائے حاجت فرمائی تھی۔ اب مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے کہا اتباع رسول ہو جائے، جہاں میرے مدنی پاک بیٹھے تھے میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں۔ اس لیے وہاں تو پھر دوسرا مسئلہ ہی نہیں تھا، جو حضور نے فرما دیا، جو حضور پاک نے عمل فرما دیا، جو ارشاد فرما دیا، جس کے بارے میں حضور نے پیغام عطا فرما، بس سمعنا و اطعنا، دوسری تو بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ جناب اب کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا، اگر 2-3 بال کٹوا لیں تو عمرے کا گزارا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، یہ باتیں پوچھتے ہی نہیں۔ وہ تو ایک بات جانتے تھے کہ بھی حضور نے اس طرح پھروایا ہے، بات ختم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کٹوانے ہیں تو کب اکثر حصہ بالوں کا جو ہے تمہارا کٹ جائے۔ فقہا نے کم از کم 1/4 حصے کا اندازہ لگایا۔ تو اس کے بعد دوسری بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ کہ بھی اب ہم کہیں کہ جی کوئی ایسا ہو جائے پھر کیا طریقہ، بس تعمیل حکم، اور اسی کے اندر کامیابی تھی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور پاک کی غلامی اتباع صحیح معنوں میں نصیب فرمائے کہ ہم بھی پھر سچے غلام بن جائیں، صرف زبانی کلامی غلام نہ رہیں۔
اس کے بعد جناب فرماتی والآیات والحدیث بالامر ببر الاقارب والاحسان الیہم کثیرۃ جدا. مفسر فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث مبارک ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. بڑی احادیث مبارک ہیں، آیات مبارک ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے. اگر رشتہ دار تیرے ساتھ برائی بھی کریں تم بھلائی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق ہے. آپ نے فرمایا احسن لمن اساء الیک. آپ نے فرمایا تم بھلائی اس کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے. بھلائی والے کے ساتھ تو ہر کوئی بھلائی کرتا ہے. آپ نے فرمایا صل من قطعک. تم اس رشتہ دار سے اپنا رشتہ جوڑو جو تجھ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے. اور آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک. اور اس آدمی کو معاف کر دو جس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. تو پھر ہے کمال انسانیت کہ وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے تم جوڑ رہے ہو. وہ گالیاں دیتا ہے تم دعائیں دیتے ہو. وہ تمہیں برا کہتا ہے اور تم ہدایہ بھیجتے ہو. تو اصل بات جو ہے یہی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ اگر آدمی اپنے دشمن پر بھی احسان کر دے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس عمل سے وہ تیرا دشمن جو ہے تیرا دلی دوست بن جائے، تیرا خیر خواہ بن جائے. کیونکہ احسان جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی آدمی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے عربوں کے اندر بھی ایک محاورہ ہے کہ الانسان عبید الاحسان، کہ انسان جو ہے بھئی احسان کا غلام ہے. کہ جس نے احسان کر دیا بھئی شریف آدمی تو مر گیا نا، پھر اس کے بعد تو اس کی آنکھیں اوپر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے جو آپ کے جیران ہیں، آپ کے زیر اثر ہیں، ان پر خصوصی احسان کریں. حتیٰ کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوصینی جبرائیل. بعض روایات میں لفظ اوصانی جبرائیل. فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے میرے پاس بار بار آتے ہیں کہ ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو. فرمایا مجھے تو یہ ڈر لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے جائیدادوں میں ہمسائے کو بھی شاید وارث بنا دے کہ ہمسائے کا بھی حق ہے اس کو میراث میں دیا جائے. تو ہمسائے کا بھی اتنا بڑا حق ہے کہ آدمی اپنے ہمسایہ گیری کے حقوق ادا کرے. ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کی تکلیفوں میں ان کی اعانت کرے، ان کی عزت کی رکھوالی کرے، ان کے مال عزت عرض کی حفاظت کرے. اور اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ان کو کھانے میں شریک کرے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا اگر تم ہمسائے کے گھر میں گوشت نہیں بھیج سکتے ہو تو اپنے سالن میں ذرا پانی زیادہ ڈال دو، کوئی شوربہ ہی بھیج دیا کرو. اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ تم گھر بنا رہے ہو تو ہمسائے کے گھر کا خیال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری دیواریں اتنی اونچی ہو جائیں کہ تیرے ہمسائے کی دھوپ رک جائے، تیری دیواریں اتنی اونچی ہو جائیں کہ تیرے ہمسائے کی ہوا رک جائے. اسی طرح شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں دولت دے، اللہ تمہیں پیسے دے اور تیرے گھر میں پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، تو فرمایا ان کے چھلکے باہر نہ پھینکیا کرو تاکہ اگر غریب ہمسائے کے بچے دیکھیں گے تو ان کے دل سے کوئی ہوک نکلے گی. اس لیے اگر یا تو ان کو بھی شریک کرو، اگر شریک نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم ان کو علیحدہ رکھو اور محفوظ طریقے سے، تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف کا باعث نہ بنے کہ بھئی ایک کے گھر میں دیکھو اتنے پھل جا رہے ہیں اور ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسایہ. اچھا پھر حکم یہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اسی طرح ہمسائے میں بھی جو سب سے زیادہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اسی طرح پھر تیرے محلے والے تجھ پر زیادہ حقدار ہیں، پھر اس شہر والے زیادہ حقدار ہیں، اس کے بعد پھر دوسروں کا نمبر آئے گا. تو اگر ہم اپنے اندر تمام مسلمان یہ جذبہ پیدا کر لیں اعانت کا، احسان کا، بر کا، بھلائی کا، تو کوئی مسلمان کبھی تکلیف میں مبتلا ہی نہ ہو. اللہ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ نے عالم اسلام پر
اتنی نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ دشمن تو پاگل ہو کے بھاگ رہا ہے، حسد کے مارے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو نہیں نوازا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں صرف کریں، اللہ کی نعمتوں کو شرابوں میں اڑا دیں، اللہ کی نعمتوں کو عورتوں میں ضائع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو جوئے اور قمار اور سٹے اور حرام کاریوں میں لگا دیں، تو پھر یہ تو ہماری بدقسمتی، ورنہ اللہ نے تو ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں نا، اسلامی ملکوں پہ ذرا آپ نظر ڈالیں، اللہ نے دریاؤں کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے زراعت کی زمینوں کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے پہاڑوں کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے موسموں کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے معدنیات کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو بندوں کی طاقت مین پاور کی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو عقل کی نعمتیں دی ہیں۔ ایسے ایسے مسلمان عقلاء، ایسے ایسے عقل والے دماغ پیدا ہوئے ہیں کہ آج بھی کفر ان کا توڑ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جتنی کفر نے جس میدان میں بھی ترقی کی ہے نا جی، اس کے آپ تحقیق کر لیں، اصل میں وہ ساری تحقیق مسلم مفکرین کی تھی، مسلم سکالرز کی تھی، مسلمان لوگوں کی کتابیں تھیں، لیکن اپنوں نے قدر نہ کی اور دشمنوں نے ان کو لے کے اسی سے ترقی کے عروج پہ جا پہنچے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا نا جی، ایک نعمت ہے لیکن استعمال نہ کرو۔ اب اللہ نے دودھ ہمیں پینے کے لیے دیا ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی دودھ سے وضو کرنا شروع کر دے، کوئی عقل کی بات تو نہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں پینے کے لیے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے کہ ہم کار خیر میں لگائیں، اس لیے تو نہیں دیا کہ ہم روزانہ سگریٹیں خرید کر کے 20-20 ریال اپنے ہاتھ سے جلا ڈالیں، اس لیے تو نہیں دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی دولت کو آگ لگاتے رہیں، اپنے سینے بھی جلائیں، اپنے ہاتھ بھی جلائیں، لوگوں کو بھی دھواں پہنچائیں اور لوگوں کو بیماریوں کا ذریعہ بھی بنائیں۔ یعنی اب تو جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے ہوں، جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو ہو رہا ہے، اس کے دھوئیں کی وجہ سے۔ جہاں جہاں وہ دھواں جا رہا ہے وہ بھی سارے بیچارے عذاب بھگت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور آج کسی کو روک دو تو وہ کہیں گے دیکھو جی بڑی بد تہذیبی ہے، میں سگریٹ پی رہا ہوں، جناب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب اس کا کوئی علاج، دعا کریں اللہ ہدایت۔ بھئی اللہ کے بندے، تم اپنا پیسہ جلا رہے ہو، اپنی دولت جلا رہے ہو، اپنے ہاتھ سینہ جلا رہے ہو، پھر ایک مسلمان کے منہ میں دھواں پھینک رہے ہو اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہو جی میں پی رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف؟ اب اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ سب کو ہدایت۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فسر رحمۃ اللہ علیہ وقال عبد بن عمیر فی مسند اخبرنا عبد الله مبارک بن حسان النافع قال قال عبد الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعالی یا ابن آدم سنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت بقدمك ليطهرك به وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك۔ اب اس حدیث میں عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ایسی حدیثوں کو کہا جاتا ہے حدیث الہی یا حدیث قدسی، یعنی جس میں حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے یہاں آیا کہ اللہ فرماتے یا ابن آدم سنتان لم یکن لک واحدۃ منہما، کہ اے ابن آدم دو چیزیں ہیں، دو صفتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، لم یکن لک واحدۃ منہما، ان دو میں سے نہیں ہوگی کوئی ایک تیرے لیے، مگر کیسے؟ جب یوں ہوگا کہ جعلت لک نصیبا فی مالک حین اخذت بقدمک لأطہرک بہ وازکیک، میں نے تیرا نصیب معین کر دیا ہے مال، یہ ہے تیرے مقدر میں، جس کو تو لیتا ہے بڑے غصے کو ضبط کر کے، اور میں یہ کیوں اتنا کرتا ہوں؟ تاکہ تجھے پاک کروں، تیرا تزکیہ کروں، تجھے صاف کروں۔ وصلاۃ عبادی علیک بعد انقضاء اجلک، اور میں نے تیرے لیے دو میں سے یہ لازم ہے کہ تجھے ان دو میں سے صفت ملے گی کہ اپنے بندوں کو یہ بھی حکم دے دیا کہ تیرے بعد تیرے لیے دعا کریں،
جب تیری مدت اجل پوری ہو جائے تو وہ تیرے لیے جناب دعا کریں، جسے آپ دعائے جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجموعی طور پر اجتماعی طور پر آدمی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دو چیزیں جو ہیں تیرے لیے لازم ہیں، لم یکن لک واحدۃ منہما۔ اب جناب فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی ان ترک خیرا، اب خیرن کا معنی یہاں ہے مال، مال کے اعتبار سے، ان ترک خیرا ای مالا قال ابن وقال ابن عباس جاء توصين جبر وبراتي رفي ذاك غير ربي سقط وحيا وكذا وغير مسلم قال الوصيه مشروعه سواء قل المال او كثر كالوراثه۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم جو ہے وہ اسی طرح باقی ہے، مال تھوڑا ہے زیادہ ہے، جیسے وراثت ضروری ہے، وراثت کے حصے ضروری ہیں، اسی طرح وصیت بھی مشروع ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ومنهم من قال انما يصي اذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره۔ اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر وہ بڑا ہی دولت مند ہے، پیسے والا ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ وصیت کرے، اور چھوٹا موٹے غریب آدمی کا کیا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کل کوئی اختلافات پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ بنے۔ تو بہرحال ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب مال بنایا ہے، یعنی آپ دولت مند ہیں، ذمہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، کاروباری ہیں، تو وصیت ضرور کریں۔ محفوظ ہو جائے، ورنہ آپ تو اپنا وقت گزار جاتے ہیں اور بعد میں پھر خاندانوں میں ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا حل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے وصیت کر دیں کہ بھی میرے اتنا قرضہ ہے، اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو اس سے آپ کے خاندان کی ایک حفاظت ہو جاتی ہے فتنے سے، کیونکہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کو تو کوئی غم ہوتا نہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی جب مال ہی نہیں ہے تو اس نے کہا ہمیں کیا ہے، ہم تو آرام سے اب دیکھو نا اس دنیا میں بھی یہی مشکل ہے، جو لوگ صاحب دولت ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں بیچارے کہ بھئی ہمیں مہربانی کرو جی کوئی سلیپنگ پل دے دیں، مجھے جی نیند نہیں آتی۔ اب پلنگ ہیں، محل ہیں، نیند نہیں۔ اور اس کے مقابلے پہ جناب ایک طالب العلم ہے، ایک فقیر ہے، ایک سفید پوش آدمی ہے، ایک مزدور ہے، وہ آئے گا شام کو پتھر پہ بھی سلا دو سو جائے آرام سے، اس سے غم ہی کوئی نہیں، پتہ ہے صبح اٹھ کے پھر مزدوری کرنی ہے، روٹی اللہ دے گا، ٹھیک ہے السلام علیکم، فکر کیا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے تو فرمایا کہ اگر مال زیادہ ہے تو وصیت کرے، اگر چھوٹا موٹا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مقدار کا اختلاف ہے، بھئی کتنا مال ہو تو پھر ضروری ہے، اس کے اندر تھوڑا وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن الله يزيد مقري قال ابن سفيان شان النبي قال قيل لعلي رضي الله تعالى عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار او 400 ولم يوسف قال ليس بشيء انما قال الله ان ترك خيرا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہا گیا کہ حضرت ایک آدمی مر گیا ہے، اس نے کوئی 300 دینار 300 دینار یا 400 دینار جو ہے وہ چھوڑا ہے، تو اب آپ اس نے وصیت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، 300 400 دینار کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ترک خیرن، خیرن کی تنوین جو ہے عظمت کے لیے ہے کہ اگر وہ بہت بڑا مال چھوڑے، 300-400 درہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وقال ايضا وحدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة النبي ان علي رضي الله تعالى عنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له اوصي فقالوا انما قال ان ترك خيرا الوصية انما تشين سين فتركوا لولدك۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی دخل علی رجل من قومه يعوده، آپ کی برادری کا کوئی بندہ تھا وہ بیمار ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ اس کو کہا گیا فقال له، کہا گیا کہ وصیت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندے دیکھو، اگر تمہارے پاس کوئی مال ہے بہت سارا پھر تو وصیت کرو، اگر ہے ہی تھوڑا بہت اس میں بھی وصیت کر کے نکال دو، چھوڑو اپنی اولاد کے لیے،
تھوڑا موڑا مال ہے تو بس جو وارث ہیں تیرے ان کو ملنا چاہیے. ہاں ایک آدمی کے پاس ماشاء اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ ورثاء کو ملنے کے بعد بھی اگر رشتہ داروں کو دے دے تو وارثوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کو لازمی ہے کہ وہ وصیت کرے. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں انقال وقال ولما قائد آخری وقال الحاکم ان ابن حدثني ان اکرمۃ ابن عباس ان ترک خیرا قال المذمل لم يترك 60 دیرانا لم يترك خیرا. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ جس نے 60 دینار نہیں چھوڑا اس کے پاس گویا کچھ نہیں، یعنی 60 دینار کے بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا بَل لَمْ يَتْرُكْ 80 درہما. بعد نے فرمایا کہ 80 درہم وقال قتادہ كان يقال 1000 وما فوقها. یہ بعد نے فرمایا کہ نہیں 1000 یا اس سے بھی زیادہ اگر چھوڑے گا تو پھر ہے ورنہ نہیں ہے. 1000 دینار سے اگر زیادہ چھوڑے تو پھر تو وصیت ہے، ورنہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اچھا یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف نہیں ہوتا، سمجھا کریں. کیونکہ اب بھی دیکھو نا جی دنیا میں ایک آدمی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر 2000-4000 ریال بھی ہو تو سمجھتے ماشاءاللہ ہمارے پاس جی بہت پیسے ہیں، خیر ہے 2-4 ہزار ریال ہے ہمارے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا 10-20 ہزار پہ بھی نظر نہیں ہوتی. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جن کا 1,00,000-2 لاکھ پر بھی نظر نہیں پڑتی. احوال مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں. بعد ایسے ماشاءاللہ جن کے پاس 10-20 لاکھ کا کاروبار بھی ہو تو پوچھو جی کیا حال ہے، کہتے ہیں دعا کرو بس گزارا ہو رہا ہے، ان کا گزارا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خدا کی قدرت ہے، احوال ہیں انسانوں کے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں ماشاءاللہ اگر اسے 10-20 ہزار ریال بھی اللہ کہیں سے نفع دے دے وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا جی بڑا شکر ہے حضرت، گھر بیٹھے 20,000 ریال مجھے مل گئے، خدا کا کرم ہے. میں جناب نوکری کرتا 1,000-1,200 ریال میں تو میں تو سال میں بھی نہ کما پاتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ لاکھوں کے بھی نفع آ جائیں، پوچھو بھی کیا ہوا اس دفعہ، کہتے ہیں بھائی دعا کرو بس ٹھیک ہی رہا، ٹھیک ہے بس گزارا ہے، یعنی شکر پھر بھی نہیں گزارا ہے بیچارے. اگر اللہ معاف کرے گھاٹا لگ جائے تو بس اس کے بعد چیخنا شروع کر دیتے. اچھا یہ بڑے آدمی کے نا ان کے گھاٹے بھی عجیب ہوتے ہیں. مثلا پچھلے سال ان کو 10 لاکھ بچا تھا، اس سال اگر اس کو 8 لاکھ کا نفع ہو تو کہتا ہے 2 لاکھ گھاٹا ہے جی مجھے. یاد رکھا کرو یہ گھاٹا ایسا سناتے ہیں، ان کا اصل میں گھاٹا نہیں ہوتا. مانا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال تو میں نے 10 لاکھ کمایا تھا نا، اس سال آیا ہے 8 لاکھ. اور جناب کیا کریں حضرت یہ سال سیزن ہمارا برباد ہو گیا، 2 لاکھ کا مجھے گھاٹا آ گیا. اب وہ سننے والا کہتا ہے بیچارہ غریب مارا گیا، 2 لاکھ کا اس کو گھاٹا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا، مانا یہ ہوتا ہے کہ میں نے 8 لاکھ نفع کمایا. اس کی وجہ ہے مجھے اپنے ایک دوست نے سنایا چند دنوں پہلے کہ ہمارے جو ان کا مالک ہے جہاں کام کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی نوکر جو ملازمین تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں تو 20-25 ملازمین کی چھانٹی کرو. تو میں نے کہا بھئی وہ وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا، خیر ہے کوئی گھاٹا شاٹا پڑ گیا تمہارے مالک کو؟ اس نے کہا ہاں جی گھاٹا ہو گیا ہے کہ پچھلے دفعہ کمایا تھا ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 45 ملین نفع ہوا، تو اس دفعہ ہوا ہے 30 ملین. تو وہ کہتا ہے 15 ملین کا گھاٹا ہو گیا تو یہ نوکر نکالو تاکہ وہ تو میں پورا کروں نا. تو یہ گھاٹے ہوتے ہیں. دعا کرو بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. صحابہ کے زمانے میں تو جناب 60,000 دینار بھی جائیداد تھی، 80,000 دینار بھی جائیداد تھی. صحابہ کے نزدیک تو یہ تھا اس زمانے میں کہ جس آدمی کے پاس یعنی 1 کمرے کا 2 کمرے کا کچا گھر ہوتا تھا اور روٹی موجود تھی یعنی 1 مہینے کا راج، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا آدمی ہے، اس کا جناب گھر بھی اپنا ہے اور 1 مہینے کے اس کا گھر میں آٹا بھی ہے، یہ تو جناب بہت بڑا آدمی. وہ تو یہ دور تھا، یہ تو اب آ گیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بس دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو اب جناب یہ ہے کہ جس شوہر کی بیوی جس کے نکاح میں مر گئی تو اس کے بعد اس بیوی نے مثلا ایک آدمی نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد خامند مر گیا، بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، تو جس کے نکاح میں بیوی مرے گی اس کو وہ بیوی ملے گی. اچھا کہتا ہے جی اگر وہ خامد مر گیا، اب اس کی تو بیوی زندہ تھی وہ مر گیا، اس نے تو دوسری شادی کی نہیں، اس نے دوسرے سے شادی کر لی تو خامد کو کیا ملے گا؟ جنت کی حوریں. وہاں کمی ہے.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں ایمان والو جنت میں میں نے تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں۔ پاکیزہ کا معنی علماء نے فرمایا ظاہری بھی پاک، مانوی اور باطنی بھی پاک۔ ظاہری پاک یہ ہیں نظافت میں، لباس میں، صفائی میں، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، زنا سے پاک، گناہ سے پاک، اور وہ ایسی عورتیں ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو تیرے لیے ایسی حوریں چھپا کے جنت میں رکھی ہیں جن کو کسی انسان کسی جن کا ہاتھ بھی نہیں لگا۔ تو عورت تو ہوتی وہ ہے کہ جس کو سوا شوہر کے کسی کا ہاتھ نہ لگے۔ اگر اس کو غیر کا ہاتھ لگتا ہے وہ عورت نہیں ہے، باقی جو مرضی آئے کہتے ہیں جو کچھ ہے اللہ جانے، عورت نہیں ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہے۔ اب دیکھیں نا جی، خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات اللہ کی مخلوق آپ پہ قربان ہو جائے، حضور پاک سے بھی کسی کا بڑا شان ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے مدنی پاک کے ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ سے کبھی لگا بھی نہیں۔ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم ہے کہ میرے مدنی کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ اگر اسلام کی بیعت بھی لینی ہوتی تو پردہ لگا دیا جاتا، عورتیں ادھر بیٹھ جاتی، میرے مدنی پاک ادھر بیٹھ جاتے، آپ تلاوت فرما دیجیے جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ آیت مبارک پڑھتے اور فرماتے کہ یہ وعدہ، یہ شرط بیعت کی قبول ہے؟ وہ کہتی ہاں قبول ہے۔ فرمایا اچھا میں نے بیعت کر لی، جاؤ۔ اندازہ فرمائیں کہ ساری زندگی، اچھا حضور کی وفات کے بعد، سرکار مدینہ کی وفات کے بعد بعض بیبیاں ایسی بھی ہیں جن کو خلفائے راشدین نے پیغام بھیجا کہ آپ ہماری مائیں ہیں۔ حضور کی بیبیاں جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، تو ہم آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اگر حج کرنا چاہتی ہوں، عمرہ کرنا چاہتی ہوں تو ہم آپ کا انتظام کریں، تاکہ آپ کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ حضور کے بعد ہمیں کسی نے حج بھی نہیں کرایا، عمرہ بھی نہیں کرایا۔ تو بیویوں نے کہا کہ ہم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اب تو پھر موت ہی ہمیں گھر سے نکالے گی۔ حضور چلے گئے، اب ہم نے کیا حج اور عمرہ کرنا۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ مثلا ایک عورت ہے، بہت بڑی امیر عورت ہے، صاحب جائیداد ہے، حج فرض ہے، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میرا حج چھوڑ دو، بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اس بات، اگر کوئی بندہ، اچھا ایک کنوارا مر گیا، اس نے شادی کی ہی نہیں، تم نے اتنی لمبی چوڑی بحث کیوں کی کہ پہلی بیوی مر گئی؟ ایک آدمی نوجوان ہے، کنوارا مر گیا، اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو اس کو بھی اللہ جنت کی حوریں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جنت کی حوریں پتہ ہے کیسے خوبصورت ہوں گی؟ فرمایا کأنہن بیض مکنون۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے چھپی ہوئی اور محفوظ اور خوبصورت ہیں کاللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، جب کھلتا ہے تو اس کی چمک نظر آتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ نے ان کو اتنا جمال دیا ہوگا کہ وہ 7 تہوں کا لباس پہنے گی، اس کے باوجود وہ لباس اتنی شفاف ہوگا اور ان کا بدن اتنی شفاف ہوگا کہ گوشت کے اندر پنڈلی میں جو ہڈی ہے، ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی خامد کو نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے لیے وہاں پاک بیویاں، اور دعا کرو اللہ یہاں بھی پاک بیویاں نصیب کرے، اور جن کے گھروں میں اللہ ان کو پاک بنا دے۔ اللہ قادر ہے، ہم تو جیسے بھی ہیں، گندے ہوں یا اچھے ہوں، برے ہوں، مخلوق تو اسی کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاک باز مردوں کے لیے بیویاں بھی پاک، اور پاک بیویوں کے لیے پاک باز مرد۔ اور فرمایا الخبیثات للخبیثین، بری عورتوں کے مرد بھی برے،
کیا مانا؟ یعنی غالباً خواہش یہ ہوتی ہے کہ بری عورت برا مرد ڈھونڈتی ہے، شریف سے اس کا گزارا ہی نہیں، شریف کو وہ کیا کرے گی؟ اسی طرح برا مرد جو ہے وہ بھی گندی عورت ڈھونڈتا ہے، پردے والی عورت، قرآن والی عورت، نماز والی عورت کو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو وہ عورت چاہیے نا کہ یہ دودھ پینا چاہے وہ اس کو پیشاب پلائے۔ الخبیثات للخبیثین کا تو تب ٹکر لگے گی نا۔ اور فرمایا بس ورنہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مرد پاک باز ہے، عورت گندی آ گئی، عورت بہت پاک باز ہے، مرد مقدر اس کے گلے میں گندا پڑ گیا۔ ورنہ عام یعنی خواہش یہ ہے کہ خبیث کو پسند کرتا ہے، پاک کو پسند کرتا ہے۔ جیسے فرمایا زانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، فرمایا جیسے زانیہ عورت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی مگر زانی مرد کو۔ اگر عورت زانیہ ہے وہ ڈھونڈے گی کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں جو میرا بھی 2 قدم آگے ہو۔ اسی طرح الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا، اللہ نے فرمایا جو زانی مرد ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے مگر زانیہ عورتوں کو۔ شریف عورت کو تو کیا گئے کیا ہے، یہ تو جی میرے گھر میں کو ملانی آ گئی ہے، جب دیکھو نماز پڑھی ہے، جب دیکھو قرآن پڑھی ہے، جب دیکھو پردہ کیا ہوا، کیا ہے یہ؟ ایک عورت ہے، ہمارے ساتھ باہر نہیں جاتی، پارٹی میں نہیں جاتی، کلب میں نہیں جاتی، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے نہیں گھومتی، میرے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرتی، میرے دوست آتی ہیں اندر چھپ جاتی، کیا یار یہ کوئی عورت ہے؟ میرے گلے میں تو کچھ جہنم پڑ گئی۔ عورت تو وہ ہو میرے دوست آئے ان کو گلے لگائے، ان سے ملے، ان کو کھانا وانا کھلائے، ان کے ساتھ گپ شپ کرے، ان کے ساتھ باقاعدہ جام شام بھی ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے۔ ہم جتنی مسلمان بھٹکے ہیں نا جی، قاعدہ ہے نقل والا اصل سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چونکہ ہیں نقال، ہم نقل میں کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انا للہ، اب کافر بھی بیچارہ گھبرا گیا ہے۔ یقین کریں آپ کافروں کے ملک میں جائیں نا، اب انہوں نے بھی ننگے ونگے فوٹو سب اتار دیے، اب انہوں نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ چینل چلے گا، یہ نہیں چلے گا، اس کے لیے اسپیشل پیسے داخل کریں، اس کے لیے فلاں ٹائم مقرر ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بھی تنگ آ گئے، انہوں نے کہا واقعی یہ تو عذاب ہے، یہ تو جہنم ہے۔ جب سے ان کو ایڈز پڑی ہے نا جی، عقل آ گئی۔ اللہ نے ایک ایسا عذاب بھیجا ہے نا جی کہ اب بیوی اپنے خامد سے ملتے ہوئے ڈرتی ہے، کہتی ہے پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ، میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آؤ، تمہیں ایڈ تو نہیں۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا عذاب بھیجا ہے کہ نمونہ دکھلایا ہے، سیدھے ہو گئے۔ لیکن مسلمان وہ ترقی کر رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ شادی ہوئی تھی، میری بیوی نے مجھ سے 1000 روپیہ مانگا تھا، میں نے نہیں دیا۔ اس کے بعد میری بیوی کا اپنے ماں باپ کے گھر، بھئی پتہ نہیں وہ 1000 حق المہر کا تھا، کوئی اور مانگا تھا، مجھے کیا پتا، تفصیل سے لکھو نا کیا ہے۔ اگر حق المہر کا ہے اس کا حق ہے، حق المہر اگر نہیں دو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے، فوراً حق المہر ادا کرو، فوراً حق المہر۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے فقہا نے کہ جب تک حق المہر ادا نہ کرے، حق المہر اگر معجل ہے تو اس وقت تک میاں بیوی مل بھی نہیں سکتے، پہلے حق المہر ادا کرے۔ اگر حق المہر معجل ہے یعنی بعد میں دینے کا وعدہ ہے تو پھر بھی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب پتہ نہیں اس نے 1000 روپے آپ سے کیوں مانگے تھے، مجھے کیا پتا۔ میں بہرحال اگر آپ نے بچپن میں 6 سال کی عمر میں آپ نے کوئی گناہ وغیرہ کیا تھا اور کرتے رہے، توبہ سے بڑا کوئی راستہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی اگر ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے لیکن جس دن اس کو ندامت آ گئی کہ میں نے برا کیا، گناہ چھوڑ دیا، اللہ کے دروازے پہ رو پڑا تو بس گناہ معاف ہو جاتا۔ تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو بلا وجہ کہا بھی نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو پھر پرچیاں لکھ کے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، وقت گزر گیا، توبہ کرو، خدا معاف کرے بس۔ اول مخلوقات حضور علیہ السلام اول ہیں یا آدم علیہ السلام اول ہیں، یہ مجھے آپ بتا دیں۔ باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا؟ ہاں جی یہ آپ بتا دیں، مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام باپ ہیں یا بیٹے ہیں حضور کے؟ ہاں جی باپ ہیں؟ اگر کوئی شبہ ہے تو وہ بھی بتائیں۔
اگر باپ ہیں تو پھر باپ پہلے ہوگا یا بیٹا پہلے ہوگا؟ اول کا معنی ہے کہ اللہ نے حضور کی نبوت کا فیصلہ اس وقت کر دیا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. مسئلہ سمجھا کرو. اول کا معنی یہ ہے. اول کا معنی یہ نہیں کہ حضور اول پیدا ہوئے تھے اور آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے تھے. اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا فیصلہ، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے جو آپ طعنہ فرما رہے ہیں، میں نے جو درخت چکھ لیا میرے تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ تو نہ ہوا نا کہ پھر آدم پہلے یا درخت پہلے. حضور پاک کے توسل سے ساری مخلوق کو پیدا کیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ علماء نے ایک ادب سے لکھا ہے کہ جب حضور ہی خاتم الانبیاء ہیں تو گویا یہ ساری کائنات کا نظام آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا. یہ مقام محبت ہے، مقام ادب ہے، مسئلہ نہیں کہ حضور کے واسطے سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہو جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے. اس لیے یہ مسئلے جو ہے نا بات کو سمجھا کریں. بعض آدمی جو ہے نا جی اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا کعبۃ اللہ بنایا، تو اب اگر ایک عالم کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے بچے چھڑوائے، اپنے گھر کے لیے ان کے بچے کو پیاسا تڑپایا، اپنے گھر کے لیے ان کی بیوی کو دوڑایا، تو ایک انداز بیان ہے. ورنہ ٹھیک ہے ابراہیم کا بھی تو اسی میں شان تھا کہ بچے چھوڑیں اور امتحان میں پورے اتریں. بی بی کا بھی تو اسی میں شان تھا کہ صبر کرے اور عظمتوں کے پہاڑ ثواب حاصل کرے. اسماعیل کا بھی تو اسی میں شان تھا کہ بچہ ہو کے علیحدہ رہے اور باپ کا فرما بردار بنے. لیکن ایک بات کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، اس کو مسئلہ نہ بنا دیا کریں. میرے اوپر قرضہ ہے بھائی، سب سے پہلے تو قرضہ اتارنے کی نیت کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ بڑا استغفار بھی نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے بیٹھتے اٹھتے، وضو ہو نہ ہو، سفر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے، پڑھتے رہو. اللہ کی رحمت سے قرضہ جلدی اتر جائے گا. عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد نفل ادا کرے، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. اگر ایک آدمی مثلا ہفتے میں اسے ایک عمرہ کرنا ہے تو جتنے بال سر پہ ہیں اس طرح پھروانا ہوگا. بغیر بالوں کے اس طرح کٹوانے اور اس طرح پھروانے کے وہ احرام سے نکل ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ وہ احرام میں ہے. اور جب بھی عمرہ کرے بال چھوٹے ہیں یا مثلا ایک آدمی ہے ہی گنجا، وہ کیا کرے؟ وہ بھی سر پہ اس طرح پھروائے. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے، سر ننگا ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ نے کپڑے دیے ہیں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ، اچھے لباس میں آؤ. جیسے میرے مدنی پاک تو ٹوپی کے اوپر بھی پگڑی مبارک باندھتے تھے. تو اس لیے اگر نہیں ہے تو ہو جاتی، کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے اپنی والدہ کو بیچ دیا، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ. ایسی بے حیا اولاد بھی ہوتی ہے. عورت بوڑھی ہو گئی ہے، شوہر کے گھر میں اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی نہیں چھوڑتے. وہ لوگ بھی بڑے ظالم ہیں جو بندوں کو خریدتے ہیں. بہرحال زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو ہم چھڑوائیں، بالکل چھڑوائیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو ادا کریں اور چھڑوائیں. وہ کون سا پہاڑ تھا مدینہ منورہ میں جل گیا؟ پہاڑ نہیں تھا بھائی، اللہ کے بندے. آپ جائیں مدینہ منورہ میں، جب آپ ایئرپورٹ کے راستے سے جائیں تو آگے جا کر آپ کو وہ پہاڑ نظر آتا ہے. ایک آگ آئی تھی، وہاں تک پہنچی، اس کے آگے پھر نہیں آئی. یہ نہیں کہ کوئی ایک پہاڑ جل گیا، وہ تو آگ آئی، جلاتی آئی. وہاں تک جب آئی تو اس کے بعد حد مدینہ، حد حرم سے اللہ نے محفوظ رکھا. مجھے اپنا جی سانپ نظر آتے ہیں خواب میں. بہرحال اچھی بات نہیں ہے، خیرات کر دیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے خواب کسی کو بتایا نہ کرو.
جب گندا خواب نظر آئے اس کا علاج یہ ہے کہ جب نیند کھل جائے نا تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل کے لیٹ جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی برا خواب کسی کو بتایا ہی نہ کرو، بتاؤ گے تو پھر خطرے والی بات ہے، تو بتایا نہ کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو بار بار خواب آتے ہیں نا تو یہ کوئی خواب بھی نہیں ہوتے، بعض اوقات معدے کی خرابی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلم جو دیکھتے رہتے ہو نا وہی رات کو تمہیں خواب بن کے نظر آتی ہے، اور میرا خیال یہی ہے آپ کو وہی مرض ہے، میرا اندازہ یہی ہے۔ ویسے میں کو پیر فقیر تو نہیں ہوں، چٹھی پڑھ کے اندازہ لگاتا ہوں، مجھے پیر فقیر نہ بنا دینا، میں تو ایک گناہگار طالب آدمی ہوں۔ اور دعا جو ہے وہ بغیر وسیلے کے سیدھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، کسی ایک جگہ بھی وسیلے کا لفظ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، سارے قرآن میں اللہ نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہر طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ بھی اسی طرح دعا مانگا کریں۔ جی کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں ہیں، ابھی تک 1400 سال میں آپ کو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، ماشاءاللہ، اور کتنی صدیاں ضرورت ہیں آپ کو اس فیصلے کے لیے۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، اس سے کون مراد ہے؟ الناس سے صحابہ مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ان مومنین سے کون مراد ہے؟ اگر صحابہ مراد نہیں تو پھر کون مراد؟ حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اس سے کون مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اس سے کون مراد ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ ابھی 1400 سال میں آپ کو یہ پتہ بھی نہیں لگا کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے، ایک علمی بحث ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے پرکھنے کا وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اب یہ معنی تو نہیں ہے کہ کتاب اللہ ہو تو سنت کا نام ہی نہ لو۔ اگر قرآن کا اقرار اور سنت کا انکار ہو جائے تو گویا قرآن کا انکار ہے، اور صحابہ کا انکار نبی پاک کا انکار ہے کہ آپ نے پھر اپنی زندگی میں پیدا کیا کیا؟ یعنی حضور پاک نے جو 65 سال کی زندگی مبارک گزاری ہے، اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا اور جو ہوئے وہ بھی پکے نہیں تھے، کچے تھے، وہ بھی معیار حق نہیں تھے، تو پھر حضور نے آخر پیدا کیا؟ یہ تو حضور پہ اعتراض ہے۔ باقی تو آخر صحابہ کس کی بات پہ عمل کرتے تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بات پر۔ تو علمی مباحث ہوتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں بھئی اللہ کے فرمان اور حضور کا فرمان بس۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ کی بات ہی نہ مانو۔ اجماع صحابہ کہاں جائے گا؟ سنت خلفاء راشدین کہاں جائے گی؟ اجتہاد صحابہ کہاں جائیں گے؟ صحابہ بالکل صدوقن و عدول۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے جتنے صحابی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کی زیارت کی ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس مقام پہ ہیں جو مقام نبوت کا ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک آدمی نے سلام پھیر لیا، ساتھ والے نے کہا بھی تمہاری رکعت باقی ہے۔ اگر اس نے بادشاہت نہیں کی، کوئی حرکت نہیں کی، کھڑے ہو کے پوری کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت میدان میں لائے تھے ذبح کرنے کے لیے، اس وقت ان کا عمر کیا تھا؟ کیوں آپ سے قبر میں پوچھیں گے؟ نہ، اگر یہ سوال ضروری ہو قبر میں پوچھا جائے تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کیا کو پتا ہے جی کتنی عمر تھا؟ اتنا پتا ہے کہ آپ کی جوانی تھی، بچپن تھا۔ علماء نے 7 سال بھی لکھا ہے، اللہ عالم، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم اپنا محنت کریں، ضرورت ہی نہیں۔
اگر ایک آدمی نے حج مفرد کیا تو اس پر حج کی بکری واجب ہے؟ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ پیسے دے تو کر دے، نہ کرے تو نہ کرے۔ میں جماعت میں نماز پڑھنے تشہد پڑھنے کے بعد وضو میرا ٹوٹ گیا تو نماز ہو گیا، تشہد تو تم نے پڑھ لیا نا جی، تو تشہد اگر پڑھ لیا تو کام بن گیا، پھر تو نماز سے نکلنا تھا نا، کسی شکل میں نکلتے گئے تم۔ مسجد نمرا عرفات کے اندر ہے یا بربار ہے، وہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، کیا کروں؟ جیسے لکھا ہے میں کیا کروں؟ مکروہ چیز کا کھانا نہ کھایا کرو، مکروہ کھاتے کھاتے حرام تک پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے محلے کا امام صاحب ہے لیکن احوال چند اقوال بدعت ثابت ہے، وہ بدتی ہے تو بدتی امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ قرض دار ہوں، قرضہ پڑا، استغفار پڑھا کر اللہ معاف کریں گے۔ جب قیامت ہوگا سب سے پہلے کس کو زندہ کیا جائے گا؟ میرے مدنی سرکار کو۔ فرمایا انا اول من یبعث، آپ نے فرمایا انا اول من یبعث، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھوں گا۔ جی ہم پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہماری مالی حالت بڑی کمزور ہے، ہم پر حج فرض ہوگا، تو آپ آ تو گئے، کمزور کیسے ہوئے؟ کمزور ہوتے تو ادھر نہ آتے نا، کمزور تو نہ رہے، اب تو آپ نے اپنی طاقت ثابت کر دی۔ لیکن بہرحال اگر قانون اجازت نہ دے آپ چلے جائیں، پھر جب اللہ کو منظور ہے اللہ نصیب کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔